اچھا پوچھئے جو کہتے ہیں کہ چلہ لگانا سنت سے ثابت ہے، آپ ان سے لمبی چوڑی حدیث نہ پوچھیں کس حدیث میں ہے کس کتاب میں ہے، آپ صرف اتنا پوچھ لو چلے کی عربی کیا ہے۔ آخر چلہ صحابہ نے لگایا ہوگا، نبی نے چلہ لگانے کا حکم دیا ہوگا، تو اس چلے کی عربی بتا دو۔ مر جائے گا اس کو چلے کی عربی، کیونکہ یہ تو ہندی پنجابی اردو کے الفاظ ہیں۔ جس بھائی کا یہ دعویٰ ہے کہ چلہ لگانا سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کو بھائی میرے نبی کو اردو تو نہیں آتی تھی نا، عربی آتی تھی، آپ نے حکم دیا ہوگا کہ چلہ لگاؤ، تو اس چلے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موٹی سی بات۔ تیسرا مسئلہ جو یہاں بیان کیا بھائی نے وہ یہ کہ وہ صبح 10 منٹ 15 منٹ کے لیے روزانہ فضائل اعمال سے درس دیتے ہیں۔ فضائل اعمال مولانا محمد ذکریہ صاحب کی کتاب ہے۔ اب یہ کتاب لکھنے والا ایک انسان بشر جو غلطی سے پاک، جو معصوم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو دین اسلام نام ہے دو چیزوں کا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اس کے بعد نبی کی بات کے بعد کسی کی بات میرے اور آپ کے لیے حجت نہیں ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہو۔ سائل نے آ کر کہا تھا اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ جواب دینے والے صحابی نے کہا اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ سائل کہتا ہے میرا گمان ہے کہ ابو بکر و عمر نے تو یوں کہا تھا اس مسئلے میں۔ کہا قریب ہے آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے، میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، اور تم جواب میں کہتے ہو ابو بکر و عمر نے یوں کہا۔ کسی انسان کی بات اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موافق نہیں، ٹکراتی ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہو، وہ کتنی بڑی ذات ہو، وہ کتنا بڑا شیخ اور مرشد اور امام ہو، اس کی بات کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ اتباع کے لائق کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ فضائل اعمال کو آپ پڑھ لیجئے، بے بہا جگہ پر آپ کو ایسے ایسے عقیدے ملیں گے جن عقیدوں کی تعلیم نہ قرآن میں ہے نہ محمد کریم کے فرمان میں ہے۔ اس میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں مولانا ذکریہ صاحب کہ ہمارے ایک بزرگ تھے عبدالعزیز دباغ، ان پڑھ تھے، امی تھے، پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، لیکن جب کوئی ان کے سامنے گفتگو کرتا اس کی بات سن کر بتا دیتے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث قدسی سنائی ہے، اس نے حدیث رسول سنائی ہے، اور اس نے جھوٹ بولا ہے۔ خود ان پڑھ تھے، بالکل چیٹے دھلے ہوئے ان پڑھ، طوطا ان پڑھ، لیکن جس کی بات سنتے سنتے بتا دیتے اس نے قرآن پڑھا، اس نے حدیث پڑھی، اس نے آیت پڑھی، اس نے جھوٹ بولا۔ ان سے پوچھا مولانا یہ کیسے بتا دیتے ہو؟ کہا بولنے والے کی زبان سے جب جملہ نکلتا ہے اس میں سے نور نکلتا ہے، قرآن کا نور الگ ہے، حدیث کا نور الگ ہے، حدیث قدسی کا نور الگ ہے، اور جھوٹ کا اندھیرا ہے، جھوٹ سے پتہ لگ جاتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اب کان یوں نہ پکڑو، یوں کر کے پکڑ لو۔ ثابت کیا کیا حضرت نے کہ ہمارے بزرگ کو بولنے والے کی بات سے پتہ لگ جاتا تھا یہ سچ ہے یا جھوٹ، تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں، آپ مدینہ میں موجود ہیں، عائشہ موجود ہے، عائشہ پر تہمت لگ رہی ہے، اور لگانے والے منافقین ہیں، کچھ بھولے مسلمان بھی ساتھ بے علمی میں شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بولنے سے کیوں نہیں پہچان لیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ سوال، یہ عقل اللہ نے بڑی پیاری چیز دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ یہودیہ گوشت میں زہر لگا کے لا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زہریلا کھانا ہے اور دعوت دے رہی ہے، اور دل میں کیا ہے کہ یہ زہر والا کھانا کھائے گا مر جائے گا، جان چھوٹے گی ہم یہودیوں کی۔ اگر بولنے والے کی بات سے پتہ لگ جاتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ، یہ طاقت پیروں اور فقیروں میں ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ طاقت سب سے پہلے رسول اللہ میں ہونی چاہیے۔ نبی کو زہر والا کھانا دیا گیا، آپ اس بولنے والے کے جملوں کو نہ پہچان سکے، اس زہریلے کھانے کو منہ میں ڈال لیا، چبا لیا۔ حدیث کے لفظ ہیں، ران نے بول کر بتایا، گوشت نے بول کر بتایا آقا نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا۔
مولانا زکریا صاحب جس اپنے بزرگ کو علم غیب سپرد کر رہے ہیں، یہ غیب کی خبر رسول اللہ کے پاس تو نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنے لیے تبلیغ کے لیے قراء مانگے، علماء مانگے، آپ نے صحابہ کو روانہ کیا اور وہ شہید کر دیے گئے، تو آپ کو اس کے بولنے سے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ اور اس طرح کے بے بہا واقعات جو فضائل اعمال میں بھرے پڑے۔ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت عرب کی، ایک جماعت، ایک سخی جو مر گیا، اس کی قبر پہ اس کی زیارت کے لیے گئی، اونٹ پہ سوار ہو کر گئی۔ اب مردے کو جو اندر پڑا ہے، جس کی بیوی بیوہ ہو گئی، جس کے بچے یتیم ہو گئے، جس کی ہوا نکل گئی، جس کو استنجا کرایا گیا، غسل کرایا گیا، کفن دیا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور قبر میں دفنایا گیا، اور یہاں تک اس کو کوئی علم، مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اس کو قبر میں پڑے پڑے پتہ لگ گیا کہ فلاں 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 میری زیارت کے لیے آئے ہیں اور اونٹ پہ آئے ہیں، تو ان مردے کو خیال آیا یہ آئے ہیں اور خالی پیٹ واپس چلے جائیں تو گل چنگی نہیں۔ کیا خیال ہے، وہ قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ اب قبر والے کے پاس ہے بھی کچھ نہیں کھلانے کے لیے۔ اس قبر والے نے خواب کے اندر صاحب اونٹ سے سودا کر لیا، کنے دا بیچنا ہے، میرا اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے، وہ تو لے لے، یہ مجھے دے دے، تم آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے نہیں اچھا لگتا۔ لفظ لکھے ہیں مولانا زکریا صاحب نے کہ قبر والا اٹھا، قبر والا اٹھا اور اس نے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ کلا بندہ انہیں اٹھ لمبا پا لیا، کلے بندے نے، اینا ڈاڈا سی تھے، استنجا کسی اور کو کیوں کروایا؟ اتنی طاقتوں والا تھا تو کفن پہناتے وقت چار بندوں نے کیوں اس کو چادروں میں لپیٹا، خود کیوں نہیں پہن لیا؟ یہ جب چار اٹھے، انہوں نے دیکھا اونٹ ذبح ہوا پڑا ہے، اس کا گوشت بنایا، کھایا پیا، واپس جا رہے تھے تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں ہوں۔ کہا تم نے قبر والے کے ہاتھ پہ کچھ بیچا تھا؟ کہا ہاں، خواب میں اونٹ کا سودا ہوا تھا۔ کہا میں اس کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے اگر حلال دیں تو میرا اٹھونو دے دے، تو یہ اونٹ میں تمہارے لیے لایا ہوں، یہ لے لو۔ قرآن حکیم مالک عز و جل کا کلام مبارک دو ٹوک فیصلہ کر رہا ہے، سنیے، جو مر کے قبر میں دفن ہو گیا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جو قبر میں دفن ہو جائیں یہ مردے ہیں، زندہ ان کو نہیں پتا، چڑی آئی ہے چڑا، مرید آیا مریدنی، اونٹ پہ آئے ہیں، گدھے پہ آئے ہیں، پیدل آئے ہیں، سوار آئے ہیں، ان کو وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا شعور نہیں۔ اچھا ویسے عقل کی بات سوچی جائے، جو بندہ اپنی قبر سے نکل کے اونٹ ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آگے تفتیش لگی ہوئی تھی، وہ بیگم کو سلام کیوں نہیں کر کے آیا، بچوں کو ہیلو ہیلو کیوں نہیں کرایا، پولیس بیٹھی ہوئی تھی آگے؟ اس طرح کے عقیدے مولانا زکریا صاحب کی کتاب میں بھرے پڑے ہیں، فضائل اعمال مجموعہ ہے ایسے عقیدوں کا۔ تو جو کتاب شرک کی دعوت دے، لکھتے ہیں ایک بزرگ آئے کہنے لگے جی کوئی پاک صاف جگہ ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، انہیں کہ اندر آ جا، کھلی جگہ مر جا۔ اندر آیا، غسل کیا، کفن پہنا، غسل کیا، وضو کیا، 2 رکعتیں نماز پڑھی، لمبا ہو گیا، مر گیا۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اس کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا، جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ جب اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا تھا آنکھیں نہیں کھولی، جب کینچی سے کپڑے کاٹے جا رہے تھے آنکھیں نہیں کھولی، جب پیٹ دبا کے گندگی نکالی جا رہی تھی اس نے نہیں کہا اوکھے کیوں دیو، میں آپ ہمامو آنا، پڑا رہا چپ کر کے، کہا کرو جو کرنا ہے۔ جب قبر میں رکھا آنکھیں کھول دی، وہ اندر رکھنے والے نے کہا سردار آپ زندہ ہو؟ کہا بے وقوف، ہم تو زندہ ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، ہمیں موت نہیں آتی، یہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کیا ہے۔ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، انک میت، اے نبی آپ کو موت آنی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ،
دنیا میں جو آتا ہے وہ مرنے